بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین، میں ہوں فیضان شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں TNN ڈیجیٹل۔ آج صبح 11 بجے ایک خصوصی ذرائع سے موٹر وے پولیس نے کال کر کے ہمیں بتایا کہ ایک بچہ جو اپنا نام فہد بتاتا ہے، اپنی شناخت تلگنگ جھاٹلا محلہ تلگنگ سے بتاتا ہے، وہ موٹر وے پولیس کے پاس ہے۔ چکری کے مقام پر انہیں یہ بچہ ملا اور برائے مہربانی اس کے جو والدین ہیں ان کا پتہ کر کے دیں۔ ہم نے اس کی جیسی ہمیں تفصیلات ملی، ہم نے کنفرم کر کے اس کی خبر لگا دی، اور ہوا یہ کہ کچھ ہی ٹائم میں خبر پورے تلگنگ میں پھیل گئی، اور ایک لمبا سلسلہ کالرز کا اور پریشان لوگوں کا جو مختلف نظر آئے اس بچے کو ڈھونڈنے کے حوالے سے، اور میں TNN ڈیجیٹل کی ٹیم کی طرف سے انہیں اسپیشل تھینکس بولنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس معاملے کو سیریس لیا اور سارا معاملہ انہوں نے ہینڈل کیا۔ لوگوں کو سے اس بچے کے متعلق جہاں تک ان کی رسائی تھی انہوں نے اس کے متعلق پوچھا۔ موٹر وے پولیس نے آگے جو بچہ تھا اس کو تلگنگ کی لاوا کوچ پہ بٹھا کر اور میرے ساتھ کنیکٹڈ کیا اور اس کو تلگنگ کی گاڑی پہ بٹھا دیا۔ خیر، ہمیں لوگوں نے جہاں جہاں جس کا کوئی رسائی تھی، پہنچ تھی، انہوں نے مجھے معلومات دیں اور میں نے ان معلومات کو بھی دیکھتا رہا، اور ساتھ ہی میں نے DSP سید نصیر شاہ صاحب کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر تھانہ سٹی تلگنگ کو ہدایات کر کے جو تھانہ سٹی کے عملہ ہے بچے کو انہوں نے نیا لاری اڈا پر ریسیو کر لیا۔ اب اس وقت جو بچہ تھانہ سٹی تلگنگ میں موجود ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جب ان کے بچوں کا آف دی ریکارڈ انٹرویو کیا تو اس معاملے کی ساری سچائی ہے یا معاملہ ہے وہ میرے سامنے ہے، اور میں نے ضروری سمجھا، ان لوگوں کے لیے ضروری سمجھا جو صبح سے پریشان ہیں اس معاملے کو دیکھ کے، اور اس معاملے کے لیے لوگ اس بچے کے والدین کو سرچ کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر صدیق آباد چوک سے بہت سارے لوگوں نے کال کی ہیں، اور اس بچے کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ہم نے پوری ٹیمیں تشکیل دی ہیں، مسجدوں میں اس بارے میں بات کی ہے کہ اس علاقے میں تلگنگ کے بچے کے والدین جہاں بھی ملیں تو یہ بچہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ جب ہم نے بچے سے آف دی ریکارڈ تھانے میں انٹرویو کیا تو ہمیں ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ بچے کے بقول، بچے کے مطابق اس کی والدہ نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ایک کی شادی جو جس شخص سے ہوئی تھی وہ اس وقت پشاور میں رہائش پذیر ہے، جبکہ دوسرا شخص ضلع تلگنگ کے دور دراز ایک گاؤں جو پچن سے بھی کچھ آگے ہے، کنہٹ، وہاں اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور اس کی جو والدہ ہے، بچے کی والدہ، وہ اس وقت ادھر مقیم ہیں۔ بچے کے مطابق میں والدہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، لیکن والدہ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتے وہاں، اور جہاں میں رہتا ہوں پشاور میں والد صاحب کے پاس، تو وہ میرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بچے کی باتیں ہیں، حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ ہم نے بچے کے جو والد ہیں DSP صاحب نے انہیں خصوصی ہدایت کی ہیں پشاور سے اس کو بلایا جائے اور اس معاملے کی صاف شفاف انکوائری کی جائے، اور اس کے بقول کہ ادھر میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں والد کو بتائے بغیر وہاں سے نکل آیا ہوں۔ بہرحال یہ تھی ساری کہانی، اور بچہ اس وقت تھانہ سٹی میں موجود ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس بچے کا کیا مستقبل ہے۔ اگر میاں بیوی کی لڑائی اور ان کی علیحدگی نے ایک بچے کے ساتھ، اس کے بقول ہم 3 بھائی ہیں، جو ہماری پہلے ابو سے جو ہماری امی کی شادی ہوئی تھی وہاں سے، لیکن 2 میرے بھائی جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اور صرف میں ہوں، اور میرے جو ادھر کے والد اور وہ گھر والے ہیں وہ میرے پہ ظلم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں وہاں نہیں رہنا چاہتا۔ میں اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں ماں رکھنا نہیں چاہتی۔ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ پولیس کو ہم نے میرے ذرائع نے جو مجھے نمبر ملے تھے ان کے والد کا، ان کے ماموں
بچے کے ماموں کا سارے ہم سے شیئر ہو چکے ہیں. لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس معاملے کو سیریس لیا اور تلنگانہ کے دور دراز گاؤں سے لے کے پشاور تک ہر بندے تک ہماری رسائی دی. پولیس تک معاملہ سارا پولیس کی انکوائری کرنے سے پہلے ہی ساری تفصیلات پولیس کو پہنچ گئیں. اب پولیس نے جب رابطہ کیا جو کدھٹ گاؤں ہے وہاں تو اس کے والد نے جو اس کا سگا والد نہیں ہے اس نے والد نے بتایا کہ اس کی ماں بچے کو نہیں رکھنا چاہتی. جبکہ والد سے رابطہ کیا تو اس نے الزام لگایا کہ بچہ اسکول نہیں پڑھتا تو ہم اس لیے گھر سے بھاگ جایا. بہرحال میں جو یہ سوچتا ہوں جن کے والدین میں اس طرح کے انتشار پڑ جاتے ہیں, اس طرح کے علیحدگیاں ہو جاتی ہیں, ان کے بچے رل جاتے ہیں. خدا را ایسا کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے ایک دفعہ اپنے بچوں کی طرف منہ کر کے دیکھ جا کریں. 2 بچے آپ کے ان کے وفات پا چکے ہیں اور ایک بچہ ہے جو بری طرح رول رہا ہے. اور آج فرض کریں خدا نہ خواستہ اگر یہ بچہ کسی جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھے چڑھ گیا تو ایک بچہ اس معاشرے کا کتنا بڑا نقصان کر سکتا ہے آپ بھی امیجن کریں. اور ساتھ ساتھ آپ جب بھی آپ لوگ میاں بیوی کے درمیان اس طرح کے اختلافات بنیں وہ ضرور یہ بات سوچیں. اور وکیل حضرات سے میری درخواست ہے کہ بجائے اپنے فیس کے چکر میں علیحدگی کرانے کے آپ ان کی صلح کرانے پہ زیادہ سے زیادہ ترجیح دیا کریں تاکہ یہ والدین اور ان کے جو بچے ہیں وہ اس طرح معاشرے میں ذلیل ہو کر نہ رہ جائیں. اس بچے کا اب کیا فیصلہ ہوتا ہے, اس کا والد آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہرحال میری رائے یہ ہے کہ اس کو ایک بہترین ادارے کے سپرد کرنا چاہیے جہاں اس بچے کا محفوظ مستقبل بنے. اب ہماری جو اطلاعات ہیں پچھلے 6 مہینے پہلے یہ بچہ جب گھر سے بھاگا تھا تو اس کو راولپنڈی تھانے سے دوبارہ اپنے والدین لے کر گئے تھے. اور پچھلے مہینے اگست کی 26 تاریخ کو پھر یہ بچہ اپنے گھر سے نکل گیا تھا. اور یہ ان کے بقول ہمارے ذرائع جو انہوں نے ساری اطلاعات ہمیں دی ہیں ان کے بقول یہ پٹنن سے دوبارہ اس کے ماموں لے کر گئے تھے. اور میں اگر ان کے ماموں سے بھی اپیل کروں گا اگر ان کے ماموں ان کو رکھنا چاہتے ہیں تو خدا را ایک ثواب کی نیت سے اس بچے کو رکھیں اپنے پاس. اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی ادارے ہیں اور جو بھی تلنگانہ کے یا پورے ملک کے فلاحی ادارے ہیں میں ان سے اپیل ہے کہ اس بچے کا محفوظ مستقبل ہو. پولیس کے ساتھ میری اس یقین دہانی سے میں وہاں سے ابھی نکلا ہوں کہ اس معاملے کو وہ ایسے نہیں چھوڑیں گے, ایسے ہی بچے کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجیں گے جب تک جو بھی گارڈین اس بچے کو لے کے جائے گا وہ اس بات کی یقین دہانی کرائے گا کہ وہ اس بچے کے پورے معاملات کا ذمہ دار ہے اور اس کے بچے کے جو اخراجات ہے وہ پورے کرے گا. کچھ لوگوں کے بقول یہ بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے لیکن میرا جو ماننا ہے مجھے آپ لوگ یہ بات بتائیں کہ ایک بچہ اپنے گھر میں ایک گھر سے نکل کر ایک ٹائم کا کھانا کھانے بیٹھے تو 200-300 روپے لگ جاتا ہے. اس کے پاس کتنا بجٹ ہوتا ہے کہ ایک دن بھی وہ باہر رہ سکتا ہے. ایک بچہ وہ کدھر رات بسر کر سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنے گھر سے اگر اس کے گھر میں ساری آرام دہ سہولیات میسر ہوں اور وہ گھر سے بھاگ جائے, یہ سوچنا پڑے گا. اور معاشرے کا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کا معاشرہ ہے, جو ستیلی مائیں ہوتی ہیں وہ کس طرح کے سلوک کرتی ہیں یا ستیلے باپ ہوتے ہیں وہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. سگی باپ ستیلی ماؤں کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کس طرح سلوک کرتے ہیں اور جو سگی مائیں ہیں وہ ستیلے باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بھی اب جو ستیلے باپ کے مطابق وہ انہوں نے جو پولیس تھانہ سٹی کے SHO امان اللہ صاحب کو انہوں نے فون پر کہا ہے کہ اس کی ماں اس کو نہیں رکھنا چاہتی. مجھے آپ یہ بتائیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ماں جس کو ایک کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ اپنے پاس نہ رکھے. یہ ایک بہت بڑی مجبوری ہے جو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے, جس کو انتہائی
مجبور ہو کر اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو اپنے پاس سے علیحدہ کرتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھے ایک دفعہ پھر تلنگانہ کے ان لوگوں کو، ان سارے دوستوں کو میری طرف سے اسپیشل تھینک۔ میری ٹی این این ڈیجیٹل کی ٹیم ساری موجود ہے، تلنگانہ کے ٹی این این ڈیجیٹل کے ایگزیکٹو ممبر، انجمن بہبود مریضاں کے ایگزیکٹو ممبر، جنہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس معاملے میں ہم ساتھ ہیں، اور تلنگانہ کے جو بہت ہی ایکٹیو لوگ ہیں، ملک فاروق امان لاوا، شیخ فاروق جاٹلا، افضل اوان صاحب، اور ساتھ طارق صاحب اسپورٹس آفیسر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غلام آباد جعفری، ان سب کے تعاون کا شکریہ، جنہوں نے اس معاملے پر یقین دہانی کرائی کہ ہر قسم کے اس معاملے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس جو یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ خدا را جب بھی آپ میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کا بھی کلیش ہو، کسی قسم کا اختلاف ہو، تو ایک نہیں 1000 دفعہ سوچیں، آپ کے بچوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کے سوچیں کیا ان کا مستقبل ہوگا، یہ کس طرح معاشرے میں پروان چڑھیں گے، ان کے ذہن میں کیسا آپ کا امیج بنے گا، اور آخرت کا سوچیں کہ ان بچوں کے لیے اب کیسے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے۔ اپنے میزبان فیضان شیخ کو اجازت دیں، ٹی این این ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔